बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम का एक आम सा डाकिया दूसरी जंग अज़ीम के सबसे अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है। इस शख्स का नाम आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग न जानते हों। आज की वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में 10 ऐसे हकायक के बारे में बताएंगे जिनको यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हिटलर क्यों यहूदियों से नफरत करता था, ये वो सवाल है जो कि हर इंसान जानने की कोशिश करता है। इस हवाले से भी आपको वीडियो के आखिर में आगाह किया जाएगा। हिटलर से मुतल्लिक अनोखे हकायक जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। फैक्ट नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था। नाज़रीन, हिटलर जो जर्मनी का सफाक तरीन जनरल कहलाया जाता है, दरअसल उसका ताल्लुक जर्मनी से था ही नहीं, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने उसी मुल्क में तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंगदस्ती से हुई और उसमें एहसासे कमतरी ने घर कर लिया। आगे चलकर यही उसकी सफाकियत की सबसे बड़ी वजह बनी। फैक्ट नंबर 2, हिटलर फौज में जाना चाहता था। नाज़रीन, हिटलर ने जब मुसव्विर के तौर पर खुद को नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत का सोचा। ताहम ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने हिटलर को भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अज़ीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग आकर हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल भी नहीं उठा सकते, तो जंग क्या खाक लड़ोगे। मगर फिर तारीख ने देखा कि चंद सालों बाद हिटलर को वो रुतबा हासिल हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3, हिटलर को अपने बाप से नफरत थी। नाज़रीन, हिटलर अपने बाप से नफरत और माँ से मोहब्बत करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्दी उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी, जिससे साफ पता चलता है कि हिटलर अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। फैक्ट नंबर 4, किस्मत ने हिटलर को क्या बना दिया। दोस्तों, हिटलर मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने अपनी जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा था। माँ बाप की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर महफिलों में उन्हें बेचता था और अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन फिर वो बुरा वक्त आया जब पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपनी भर्ती के मियार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथों से तख्लीक किया। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसने खुद डिजाइन किए। गो कि वो सफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। जंग का वाकया। दोस्तों, हेनरी नामी एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था। ये वो बरतानवी फौजी था जो एक गोली में हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब लड़ाई में जर्मनी फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक जगह पे हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिरा हुआ था
کچھ دیر بعد جب ہٹلر اٹھا تو اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرا گئے ہوں، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا، برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اسی لیے شاید کسی اور کی طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر اپنا سر نیچا کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جب برطانوی وزیر اعظم ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچائے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہٹلر کو موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ فیکٹ نمبر 6، ہٹلر کچھ دیر کے لیے اندھا بھی ہوا تھا۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی تھی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیار کا شکار ہوا تھا، جس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے وہ اندھا بھی ہوا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد بھی اسے دکھائی نہ پڑتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فیکٹ نمبر 7، ہٹلر کی محبت۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی گلی رابل سے عشق ہو گیا تھا۔ گلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چاچا مجھ سے ایسے مطالبات کرتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو وہ یقین ہی نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپ نہ سکا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی مستقبل ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے تمام مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا، جبکہ دوسری جانب گلی ان تمام واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی، کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزامات لگائے جانے لگے تھے۔ بالآخر اس تمام صورتحال سے تنگ آ کر گلی نے خودکشی کر لی، جسے بعد میں مخالفین نے قتل قرار دے دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی مستقبل ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے محبت کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے اس لڑکی سے شادی کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد ان دونوں نے خودکشی کر لی۔ فیکٹ نمبر 8، ہٹلر تقریر سے پہلے تصویریں بنواتا تھا۔ ناظرین، ہٹلر کی ایک عجیب عادت یہ بھی تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا تھا کہ اس کا یہ انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ایک مصور رہ چکا تھا اور اسے علم تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد تصاویر اس کی باقیات ہوتی ہیں، اس نظریے کا اظہار ہٹلر نے اپنے قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید اسی لیے ہٹلر اپنی تصویریں بنواتا تھا، جبکہ چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے بھی ایسا کرتا تھا۔ فیکٹ نمبر 9، اس کی عجیب و غریب مونچھوں کی وجہ۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھیں، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں خاص وجہ سے تراشی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر پہلی جنگ عظیم میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ ماسک اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر وہ ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اس نے اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے اسی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ فیکٹ نمبر 10، کیا ہٹلر یہودی تھا؟ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں،
مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہودی چونکہ ایک لمبے عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ہٹلر انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا، جو کہ کافی حد تک حقیقت بھی ہے۔ دوستوں، مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ وہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ہٹلر یہودیوں کو لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے اور اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن جب انسان خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولوکاسٹ بھی ہوتا ہے اور سقوط بغداد بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہر واقعہ سفاکیت اور حیوانیت کی مثال بن جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہولوکاسٹ کو کچھ اور بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، ہٹلر کی یہود دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہٹلر دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں چونکہ جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا، لیکن مورخین اس وجہ کو زیادہ وزن دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے ہٹلر کے بارے میں 10 ایسے حقائق جن کے بارے میں یقیناً آپ میں سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔